اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج جو مسئلہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، بڑا مشہور مسئلہ ہے اور ہر مرد اس کو مانتا ہے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، اسے اجازت ہے 4 شادیوں کی۔ ہم نے دوسری شادی کرنی ہے، تیسری شادی کرنی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے وہ آیت مبارکہ جس سے یہ تمام علماء کرام، تمام مرد حضرات 4 شادیوں کا جواز تلاش کرتے ہیں، میں اس کی شرائط آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر وہ شرائط پوری ہوں گی تو 1 سے زائد شادیاں ہو سکتی ہیں، اگر وہ شرائط پوری نہیں ہوگی تو کوئی شادی اور نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ میں قرآن مجید کی آیات مبارکہ کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ آئیے پہلے وہ آیات مبارکہ تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پر ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 2 سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم۔ یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ ذکر ہو رہا ہے یتیموں کا، یتیموں کی بات ہو رہی ہے، یتیموں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ضمن میں یہ بات، شادی والی بات اس کے ضمن میں آئی ہے۔ آئیے اپنے آیات مبارکہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وآتوا اليتامى أموالهم، یتیموں کے ان کے مال لوٹا دو۔ ولا تبدلوا الخبیث بالطیب، اور خبیث کو، پاک کو ناپاک کے ساتھ مت ملاؤ۔ ولا تاکلوا اموالہم، اور نہ ان کے مال کھاؤ، الی اموالکم، اپنے اموال کے ساتھ ملا کر۔ انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر آپ کو ڈر ہو، اگر آپ ڈرتے ہوں، اللہ تو شدو، کہ آپ انصاف نہیں کر سکیں گے، فی الیتامہ، یتیموں کے بارے میں، فانکحوا، تو نکاح کرو، ما طاب لکم من نساء، عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے، مثنی و ثلاثہ و رباع، 2 2 3 3 اور 4۔ فإن خفتم، اور اگر ڈر ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدات او ملکت ایمانکم، تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا جو تمہاری لونی ہے۔ یہ ہے وہ آیت مبارکہ جس سے 4 شادیوں کے جواز لیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمان 4 شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن جو شرائط ہیں جو سب سے پہلے بیان کی گئی ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا، اسے اس پر عمل کرنا ہوگا تو پوری شرائط کے مطابق ہوگا جو قرآن نے بیان کی ہوں گی، اس کو چھوڑ کر نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے، یتیموں کے حقوق کی بات ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے، اور یتیموں کے مال کو کھانے کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا گناہ قرار دیتا ہے، اور اس کے لیے تجویز کر رہا ہے اللہ میاں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں، تم یتیموں کے اموال کے بارے میں، یتیموں کے حقوق کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، وہ حقوق ادا نہیں کر سکو گے، تو پھر پہلے اسے دیکھتے ہیں یتیم کیا ہوتا ہے۔ یتیم جب تک جس کا باپ اس کے سر پر نہ ہو،
یتیم کہلاتا ہے۔ بلوغت سے پہلے پہلے، جب وہ بالغ ہوگا تو یتیم نہیں رہے گا، یعنی بالغ ہونے سے پہلے جس کا والد نہیں ہوگا وہ یتیم ہوگا۔ والد چاہے جنگ میں شہید ہو گیا ہو یا فوت ہو گیا ہو تو وہ بچہ یا بچی وہ یتیم کہلائے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگر تمہیں خوف ہو تم یتیموں کے بارے میں اپنے حقوق ادا نہیں کر سکو گے، ان کے وہ خیال نہیں کر سکو گے، فن کیوں بس نکاح کر لو، ماں تابا لگو من نساء، تو عورتوں میں سے جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں۔ نکاح سے پہلے شرط ہے ان کی اولاد ہو جو یتیم ہو۔ اگر وہ ان کی اولاد نہیں ہے، ان کے بچے یتیم نہیں ہیں، یعنی کہ وہ ان کے بچوں کا یتیموں کا حقوق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں، تو اس میں اس آیت مبارکہ کے لحاظ سے آپ نکاح کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ صرف یہی بات ہے اگر اس کے بچے ہوں یتیم ہوں اور تم ان کے حقوق کے ادا کرنے میں ڈرتے ہو تو پھر ان عورتوں میں سے جو تم کو اچھی لگے ان سے نکاح کر لو۔ یہ کیوں ضروری ہوا؟ کیونکہ جنگوں کی وجہ سے بچے یتیم ہو رہے تھے تو ان کی پرورش کا ذمہ بھی اسلام نے مکمل کرنا تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ جو بچے یتیم ہیں ان کی والداؤں سے، ان کی ماؤں سے تم شادی کر سکتے ہو، اس صورت میں کہ وہ بچے یتیم ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں آپ کے ذمہ ہیں، تو آپ ان کی ماؤں سے شادیاں کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ نے فرمایا بھی تم 2 3 اور 4 سے بھی شادیاں کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، آگے آ رہا ہے اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعالیٰ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، بس ایک ہی کافی ہے اور جو تمہاری لونڈی ہے۔ یہی وہ آیت مبارکہ ہے جس سے 4 شادیوں کے جواز کا اصول نکالا جاتا ہے۔ آیت مبارکہ صاف صاف بتا رہی ہے اگر یتیم بچوں والی کوئی ماں ہوگی، کیونکہ یتیم تو اس وقت رہے گا جب تک وہ نابالغ ہوگا، جب نابالغ ہوگا تو ان یتیموں میں سے کسی بچی کے ساتھ تو شادی نہیں کی جا سکتی، صرف عورتیں باقی بچیں گی، یعنی ان کی مائیں باقی بچیں گی، ان کی ماؤں سے تم شادی کر سکتے ہو، شرط ساتھ میں موجود ہے کہ ان کے یتیم بچے ہوں۔ اب آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ 4 شادیوں والا سلسلہ ہم نے بنا رکھا ہے، جس طرح سے ہم 4 شادیاں کرتے ہیں، کیا ان میں کوئی شرط کوئی کنڈیشن پائی جاتی ہے؟ یعنی اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بیوہ ہو، اس کا خاوند فوت ہو چکا ہو اور اس کے بچے ہوں، یعنی وہ یتیم بچوں کی ماں ہو، کنواریوں سے نہیں۔ وہ کنواری سے شادی کرنے والا اصول کس آیت مبارکہ سے نکالا جاتا ہے؟ کیا کہیں کوئی آیت مبارکہ ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ نکاح کی شرائط میں وہ شامل ہے، آپ کنواری سے نکاح کر سکتے ہیں، وہ اور بات ہے۔ یہاں مخصوص شرط ہے کہ وہ یتیم بچوں کی ماؤں سے شادی کرنی ہے تاکہ ان کا روزگار کا مسئلہ حل ہو، ان کو تحفظ مل سکے، ان کو ایک معاشرے میں مقام حاصل ہو سکے۔ آپ کی ہوس پرستی کے لیے 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے، قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے۔ جبکہ اس سے آگے آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ یہ صاف فرما دیتے ہیں کہ تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ انصاف کر سکو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم انصاف کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو پھر اس میں اتنی سی گنجائش ہے کہ تم کوشش کرو کہ انصاف کر سکیں، انصاف کے قریب رہو۔ اس کے میں اگر کچھ تھوڑی بہتی کمی کوتاہی ہو جائے گی، کمی بیشی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم معاف کرنے والا ہے، لیکن پہلی شرط آپ کو پوری کرنی پڑے گی کہ جس عورت سے آپ شادی کر رہے گے وہ بیوہ ہوگی اور اس کے یتیم بچے ہوں گے۔ یہاں یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایسی عورتیں جو بیوہ تو ہیں لیکن ان کے بچے نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ اس دوسری شرط میں آئے گی جہاں پر نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہوئے ہیں،
यहाँ जो इजाज़त की बात है, 2 और 4 की इजाज़त की बात है, वो उसके साथ यतीम बच्चों की शर्त लाजमी तौर पर है, इसके बगैर नहीं है। अगर इस शर्त के बगैर जिस औरत के बच्चे नहीं हैं, वो बेवा है, आपसे शादी करते हैं, तो वो दूसरे तरीके जो है, जो अल्लाह ताला इजाज़त दी हुई है कि तुम उनसे शादी कर सकते हो, लेकिन वहाँ 2-4 की इजाज़त नहीं है। 2-4 की जो इजाज़त है वो सिर्फ यतीम बच्चों वाली माँ के लिए है। हो सकता है बहुत से उलमा हज़रात इस पर इतराज़ करें, उनका हक है, वो इतराज़ कर सकते हैं। वो मर्द हज़रात जो 4 शादियों का कायल है वो भी इतराज़ करेंगे, लेकिन भाई मेरी गुजारिश है कि आप इस आयत मुबारका को गौर से पढ़ लें, इसके तर्जमे को देख लें, इसका सियाक़ व सबाक़ देख लें। अगर जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं इसके अलावा और कुछ सामने नज़र नहीं आएगा। हमने एक हिस्सा ले लिया, 3-4 शादियां कर लो, लेकिन जो शर्त है, कंडीशन है, वो नहीं देखनी हमने। मुझे सामीन नाराज नहीं होना, बात को समझना है। मैं ये इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि एक बात हमारे दिमागों में रासख हो चुकी है कि हम 4 शादियां कर सकते हैं। ये हमारे उलमा किराम का काम है, जिन्होंने हमारे जहनों में ये बात रासख कर दी है कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन वो शराइत वो कंडीशन नहीं बताई हमको कि इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। क्यों बताते वो हमें? क्या उनकी ये जिम्मेदारी है? क्यों हमें बताएं? इस्लाम को समझना तो हर मुसलमान पर फ़र्ज है, वो इस्लाम को समझे, इसके मुताबिक अमल करे। किसी दूसरे के ईमान को अपनी ढाल नहीं बनाया जा सकता, उसका सहारा नहीं लिया जा सकता। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि यहाँ चाहे कोई मर्द है चाहे वो औरत है, उसने ये तस्लीम कर लिया है बगैर सोचे समझे कि मर्द को 4 शादियों का हक हासिल है, वो 4 शादियाँ कर सकता है, कंडीशन को कोई नहीं जानता। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।